السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، پارہ 10 سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے اس دنیا کے، اس کائنات کے نظام کو بتلایا ہے۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، اس کو اللہ نے 12 مہینوں میں تقسیم فرمایا، اور آگے ارشاد فرمایا منہا 4 حرم۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے مقدس ہیں، بڑے محترم ہیں، عبادت والے مہینے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو لینے والے مہینے ہیں۔ آیت کا جو پہلا حصہ ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو بتلایا۔ فرمایا جیسے قطرے سے دریا بنتا ہے، ذرے سے پہاڑ بنتا ہے، ایسے ہی منٹوں سے، سیکنڈوں سے منٹ بنتے ہیں، منٹوں سے گھنٹے، گھنٹوں سے دن، دنوں سے ہفتے، ہفتے سے مہینے، اور مہینوں سے سال بنتے ہیں۔ اللہ نے نظام کائنات کو ایسے تقسیم کر رکھا ہے، اور ہر چیز کو سمجھنے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو عقل دی ہے۔ اتنا بڑا پہاڑ پہلے ایک ذرہ تھا، ایک چھوٹا سا تنکا تھا، مٹی کا چھوٹا سا ایک ریزہ تھا۔ ذرے بڑھتے گئے، وہ پہاڑ کی شکل بن گیا۔ پہلے کچھ نہیں تھا، بارش کے قطروں سے پانی برسا، 1 قطرہ، 2 قطرے، 4 قطرے، وہ قطرہ قطرہ دریا بن گیا۔ تو اسی اللہ نے اس پوری دنیا کے اس نظام کو، اس کائنات کو اللہ نے اس انداز سے تقسیم کر رکھا ہے۔ اللہ نے سیکنڈ اور لمحے رکھے، منٹ رکھے، اور اسی کو جوڑا گھنٹوں کے ساتھ، گھنٹوں کو جوڑا دن اور رات کے ساتھ، جس کو 24 گھنٹوں میں اللہ نے دن اور رات کا نظام بنایا، اور اسی کو 1 ہفتے میں تقسیم کیا، اور 1 ہفتے کو پھر اس سے آگے بڑھا کے اس کو 1 مہینے میں جوڑا، اور انہی مہینوں سے اللہ نے 1 سال بنایا، اور فرمایا 12 شہرا۔ ہم نے 12 مہینوں میں پوری دنیا کی اس عمر کو، پوری زندگی کی، پوری دنیا کی اس عمر کو ہم نے یوں تقسیم کر رکھا۔ جیسے کہ انسان کی عمر ہوتی ہے، اس دنیا کی بھی ایک عمر طے ہے، کتنی طے ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اسی لیے ہر مذہب کے کیلنڈر الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ ہر مذہب والا اپنے مذہبی کیلنڈر سے وہ گننا شروع کرتا ہے، تو ہمارے کتنے سال ہوئے ہیں، ہمارے مذہب کی شروعات یا ہمارے مذہب کے بڑے کی پیدائش یا اس کے موت کی تاریخ کا اعتبار کر کے وہاں سے اس کی گنتی شروع کرتا ہے، اور وہ کہنے لگتا ہے کہ ہمارے مذہب کے اعتبار سے اتنے سال، وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے اتنے سال وہ گناتا ہے۔ تو ہر کوئی اپنی گنتی گن رہا ہے، لیکن اللہ کی گنتی سب سے زیادہ مضبوط و محفوظ ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ نے
صبح و شام رات اور اندھیرے کا انتظام کیا، اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ نے چاند اور سورج کا انتظام کیا، اور اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ نے سردی اور گرمی کے موسم پیدا کیے، اور اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ نے دنیا کا پورا نظام، بیماری اور صحت، بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ سب کچھ نظام اللہ نے اسی لیے بنایا۔ دیکھو اس نظام کائنات کو سمجھو، یہ خدا کی قدرت کا کھیل ہے سب ہے۔ میں اور آپ اسی میں زندگی گزار رہے ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو مد نظر رکھ کے زندگی گزاریں، ایک دن اللہ کے پاس مجھے اور آپ کو جانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے ذرا اس پہ غور تو کرو۔ قرآن کی آیت ہمیں پکار رہی ہے، بار بار آواز دے رہی ہے کہ تم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اس وقت تم کو خالی ہاتھ جانا پڑے گا، لوگ اگر لباس پہنا دیں، کفن دے دیں، ان کا احسان ہے، ورنہ موت کے بعد آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی اٹھا کے گڑھے میں پھینک دے پوچھنے کی طاقت نہیں ہے، کوئی اٹھا کے سمندر میں ڈال دے بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ احسان ہے وارثین کا، احسان ہے انسانوں کا، وہ ہمیں باعزت نہلا کے دھلا کے کفن میں لپیٹ کے اور ایک گڑھا کھود کے اس کے اندر پہنچاتے ہیں، یہ ان لوگوں کے احسانات ہیں۔ ورنہ جیسے ننگا آیا تھا اس کو ننگا جانا پڑتا تھا، زندوں کا احسان ہے کہ وہ کپڑے پہنا کے بھیج رہے ہیں۔ اسی احساس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کائنات کا پورا نظام چلا رکھا ہے، اور اس نظام کو سمجھانے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، ایک ایک نہیں، 1,24,000 یا اس سے کچھ زیادہ۔ ہر نبی اپنی اپنی شریعت، اپنی کتاب اور اپنے قوانین امت کے سامنے آتے، ان کو ایک ہی بات سمجھاتے، یہ زندگی اصل نہیں ہے، اصل زندگی تو آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہوتی۔ یہ تم دارالامتحان میں بیٹھے ہو، ایگزام ہال میں تم بیٹھے ہو، اور یہاں بیٹھ کے تم موج مستی میں اپنی زندگی گزارو۔ کوئی ایگزام ہال میں بیٹھ کے کوئی خواہشات پورا کرنے کی سوچتا ہے؟ اسی کا احساس دلایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور ہر نبی نے اپنی امت کو یہ بات یہ سمجھائی کہ دیکھو ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، پوری زندگی کا حساب دینا ہے، رتی رتی کا جواب دینا ہے۔ زندگی اچھی گزری تو موت بھی اچھی ہے، موت بھی اچھی تو معاملہ بھی اچھا، قبر کا معاملہ بھی اچھا ہے، حشر کا معاملہ بھی اچھا ہے، پل صراط پر بجلی کی طرح پار ہو جائے گا، بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلا جائے گا۔ اتنے بڑے مسئلے کو حل کرنا ہے، حل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی زندگی ہمارے لیے ہے۔ یہ چھوٹی سی زندگی میں جو مسائل سے گھری ہوئی ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی، گزرا ہوا دن آنے والے دن سے اچھا تھا، کل جو گزرا ہے آج کے مقابلے میں اچھا تھا، آج نئی مصیبت، نئی بیماری، نئی پریشانی، نیا قرض کا بوجھ، پتہ نہیں اور کون کون سی مصیبتیں آنے والی، کل کا جو دن گزر گیا آج کے دن سے بہتر رہا۔ اس لیے ایک بزرگ تھے، وہ روٹیاں بیچتے تھے اور کہتے تھے کہ باسی روٹی تازی روٹی، باسی روٹی اور تازی روٹی۔ وہ کہتے تھے کہ باسی روٹی 1 روپے کی، تازی روٹی 8 آنے کی۔ لوگ پوچھتے تھے ارے پاگل ہیں آپ، تازی روٹی تو مہنگی ہوتی ہے، باسی روٹی سستی ہوتی ہے۔ وہ حضرت کہتے تھے کہ باسی روٹی اس لیے مہنگی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب ہے، تازی روٹی اس لیے مہنگی ہے کہ وہ قیامت کے قریب ہونے جا رہی ہے، یہ برکت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ برکت سے دور ہے۔ نبی کے زمانے سے قریب ہے تو برکت والی رات ہے، یہ دن اس رات سے دور ہو گیا اس لیے مہنگا ہو گیا، اس لیے یہ سستا ہو گیا۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دن کی، رات کی حیثیت ہے، کیونکہ وہ رات نبی کے زمانے سے قریب ہے، اس لیے باسی روٹی مہنگی ہے، تازی روٹی سستی ہے۔ اچھا کام کرنے والے تو کر کے چلے گئے، سوچنے والے کیسی کیسی سوچ رکھتے تھے، راتوں دن انہوں نے اس آخرت کی تیاری کر رکھی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، اور ان کے جو بیٹے تھے حضرت قابیل اور حابیل، ایک بیٹے نے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا، اب دونوں قبر کے حوالے تو ہو گئے۔ روایتوں میں ہے قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے
ان سب کا گناہ اس بندے کو ملے گا. کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کا جو سگا بیٹا تھا، اس بیٹے نے اپنے دوسرے بھائی کو، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. تو قتل کرنے والا جو بیٹا ہے وہ گنہگار ہے. قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، ناحق قتل ہوں گے، لوگوں پہ ظلم کیا جائے گا، ان سب کا گناہ اس بندے کو ہی ملے گا، کیونکہ اس نے وہ برے کام کی شروعات کی ہے. تو اب تک وہ سزا پا رہا ہے. ذرا اندازہ لگائیے اس کا کہ جتنے لوگ آدم علیہ السلام کے زمانے سے پیدا ہوئے تب سے لے کر جتنے مرے ہیں وہ آج تک بھی قبر میں قیامت کا انتظار کر رہے ہیں. وہاں قیامت کی وہ اپنے گناہوں کی سزا وہاں پا رہے ہیں، اور قیامت کب آئے گی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اتنی لمبی زندگی ان کی آج تک کی ہو گئی ہے. قبر کے عذاب میں رہتے رہتے، قبر کا عذاب سہتے سہتے ہزاروں سال ان کے گزر گئے، اور آئندہ پتہ نہیں قیامت کب آنے والی ہے اور کتنے ہزاروں سال تک ان کو قبر کے عذاب میں سہنا پڑے گا، قبر کے عذاب میں ان کو رہنا پڑے گا. اب ان کو کوئی تیاری کا موقع نہیں ہے. ان کے لیے تیاری کا موقع اگر ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ہے. بس جتنے انسان اس زمین کے اوپر ہیں انہی کے لیے تیاری کا موقع ہے. جو زمین کے نیچے پہنچ گئے وہ تیاری سے خالی ہے. جو لے کے گئے بس وہی اسی میں کامیاب ہیں. جو خالی ہاتھ گئے وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہیں. ان کے لیے نیکی کا کوئی راستہ نہیں ہے. ایک اللہ کہنے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے. یہ جو سال کی شروعات، سال کا جو ختم ہے، یہ سب اسی محاسبے کے لیے ہے. میری زندگی کا ایک سال اب ختم ہونے جا رہا ہے. میری زندگی کا ایک سال گھٹنے والا ہے. یوں سمجھو کہ تسبیح کا دھاگا ٹوٹا ہے، ایک من کا گر چکا ہے اور ایک من کا گرنے والا ہے. جتنے گریں گے اتنے تسبیح کے دھاگے میں من کے کم ہوں گے. اسلام تو یہ کہتا ہے. خوشی کس بات کی ہے؟ ایک سال کے گھٹنے پر غم منانا چاہیے. ایک سال کے گھٹنے پہ غم کرنا چاہیے. کاش اس پورے 360 دنوں کو میں کچھ اچھائی میں گزار لیتا، اعمال میں گزار لیتا. اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں میری زندگی لگ جاتی اور میں گناہوں سے بچ جاتا. میری زندگی پاکیزہ بن جاتی اور میرا نام اعمال گناہوں سے میلا نہ ہوتا اور میرا نام اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہوتا. کاش کتنا اچھا ہوتا. یہ اسلام کی تعلیمات یہی ہے میرے اور آپ کے لیے. مجھے اور آپ کو اسی کا محاسبہ کرنا ہے. چلو کم سے کم ایک سال تو گھٹ رہا ہے. اگلا سال جو شروع ہونے والا ہے، چلو اس سال کو تو ایک اچھی پلاننگ کے ساتھ میں نیک اعمال میں گزار سکوں. اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کوئی موج مستی کر رہا ہے، کوئی پٹاخے پھوڑ رہا ہے، کوئی خوشیاں منا رہا ہے، کوئی کیک کاٹ رہا ہے. جو کر رہا ہے کرنے دو اس کو. جو کر رہا ہے مسلمان تو یہ کر نہیں سکتا. مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا. مسلمان کو ان کاموں سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. اسلام ان چیزوں کی اجازت بھی نہیں دیتا. اور اسلام اتنا سیدھا سادہ پاکیزہ مذہب ہے. وہ یہ کہتا ہے کیا تمہیں اتنی فرصت ہے کہ تم اس موقع پہ موج مستی کر سکو، شراب اور نشے کی لت میں مست ہو سکو؟ کیا اس موقع پہ غیروں کی تہذیب کو اپنا کر اپنے اسلام کے دامن کو چھوڑ دو گے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہیں اتنی فرصت کہاں ملی ہے. تمہیں مرنے کے بعد تو اللہ کے پاس ایک ایک منٹ کا جواب دینا ہے، ایک ایک سانس کا تمہیں حساب دینا ہے، ایک ایک پانی کے قطرے کا تمہیں جواب دینا ہے. تمہیں اتنی فرصت کہاں مل گئی؟ غیروں کی طرح عیاشی میں لگ گئی. میرے بھائیو، یہ احساس اس موقع پہ مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے. مجھے بھی، آپ کو بھی، نوجوانوں کو بھی، اور مسلمان دنیا میں جہاں بھی بستا ہے ہر ایک کو اس بات کا احساس ہونا ہے. سال کا ختم ہونا، نئے سال کا شروع ہونا، یہ کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے. یہ کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے. یہ تو سب سے زیادہ غم کی چیز ہے. اس موقع پہ آدمی کو بیٹھ کے خدا کے سامنے رونا چاہیے اور اپنی پورے سال کا حساب لگانا چاہیے. میرا اس سے پہلے کا سال اور یہ سال 2021 2022، یہ 2 سال میں نے کون سے اچھے کام کیے؟ کتنے اچھے کام میرے کرنے کے تھے وہ چھوٹ گئے میرے. اور میری کتنی نمازیں چھوٹی اس میں، میرے کتنا جمعے چھوٹے میرے. اور میرا اس سال کا جو رمضان تھا، رمضان کے میرے کتنے روزے گئے اور کتنی تراویح میں نے چھوڑ دی تھی. اور میں نے پورے سال میں کتنی دفعہ قرآن ختم کیا. میں نے پورے سال میں کتنے تسبیحات، کتنے دفعہ اللہ کا پاکیزہ نام میں نے لیا. اور میں نے کتنا صدقہ خیرات کیا ہے.
اور میں نے کتنے غریبوں اور مسکینوں یتیموں کا ساتھ دیا ہے، اور میں نے کتنے زیادہ نیک کام میں نے کیے ہیں، نیک بول میں نے بولے ہیں، یہ اچھائیاں ہیں، اس کا حساب۔ اب خرابیاں کا سوچو، میری کتنی نمازیں میری چھوٹ گئی، اور میرے کتنے روزے چھوٹ گئے، اور میں نے کتنا جھوٹ بولا، میں نے کتنے غلط کام کیے، میرے آنکھوں نے گناہ کیے، میرے کان نے گناہ کیے، میری زبان نے گناہ کیا، میرے ہاتھ اور پیر بھی گناہوں میں لگے، میں نے کتنوں کے دل توڑے، اور میں نے کتنوں کی غلط باتیں، غیبت کی، برائی کی میں نے سنی، اور کتنی غلطیوں کو میں دیکھا، روکنے کی طاقت تھی روک نہ سکا، کتنوں کے بارے میں میرے دل کے اندر میل بھرا ہوا ہے، کتنوں کے بارے میں نے غلط سوچا ہے، میرا سارا جسم تو گندا ہو چکا ہے، اس گندگی کو دھونے کی طاقت دنیا میں نہیں ہے، اس گندگی کو دھونے کی طاقت توبہ کے علاوہ جہنم کی آگ ہی ہو سکتی ہے۔ توبے کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، توبے کی توفیق مل گئی تو گناہ سے پاک ہو گیا میں تو، اگر توبے کی توفیق اللہ نہ دے تو پھر تو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ جہنم ہی وہ آگ ہے جو انسان کے گناہوں کو دھو سکتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ موقع ہے اس احتساب کا، اس حساب کا۔ میرا پورے 360 دن سال کے، 365 دن، جتنے بھی دن گزرے پورے سال کے، 12 مہینے میں نے عبادت میں گزارے یا گناہوں میں گزارے، میں نے اللہ کو راضی کرنے میں وقت گزارا یا اللہ کو ناراض کرنے میں، میں نے نبی کی سنتوں کو اپنایا یا نبی کی سنتوں کا جنازہ اٹھایا، میں نے کس کے حقوق توڑے ہیں، کس کے حقوق ادا کیے ہیں۔ اگر میں اور آپ بیٹھ کے سچ کہتا ہوں، اس کا حساب لگائیں، آنکھوں سے آنسو ضرور ٹپکیں گے، ضرور، صرف قطرے نہیں ٹپکیں گے، پانی بہہ جائے گا ہمارا، اگر اس کا احساس ہو آخرت کا۔ ہمیں اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ ہر دن کا سورج نکلتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں نکلوں گا، آج میں نیا دن ہوں۔ یوں سمجھو کہ ایک کتاب ہے 60 پیج کی، 60 صفحے کی کتاب ہے، ایک پیج ہوں پلٹ گیا، اب دوبارہ پیچھے کے صفحے کو پڑھنے میں انسان کو دلچسپی نہیں ہوتی، دلچسپی ہوتی آگے اور کیا ہے، آگے اور کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، یوں سمجھو کہ ہماری زندگی اگر 60-70 سال کی ہے تو 60-70 سال کی ایک کتاب اللہ نے ہمارے حوالے کر دی ہے۔ یہ چاند اور سورج نکلتے ہیں، اس صفحے کو پلٹ کے جاتے ہیں، وہ پلٹا ہوا صفحہ پھر دوبارہ کبھی واپس یوں پلٹ نہیں سکتا۔ اب اندازہ لگائیے میرے اور آپ کی زندگی کے کتنے صفحے پلٹ گئے، کتنے باقی ہیں۔ جو باقی ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے، جو ہو گیا اس کا اندازہ تو مجھے اور آپ کو ہے۔ ہم سب کے پاس ہر قسم کا کارڈ موجود ہے، میری پیدائش کی تاریخ کون سی ہے، میری عمر اس وقت کتنی ہے، ہر ایک کو اندازہ ہے، بچے کو اس کا علم ہے۔ ہر بچہ جیسی اس کی تاریخ پیدائش آتی ہے کہتا ہے میں 10 سال کا ہو گیا، 12 سال کا ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا۔ میں اور آپ اگر عمر والے اگر کہیں میں 40-50 سال 60 سال کا ہو گیا، اتنا تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں، کتنا بچا ہے وہ میں اور آپ نہیں کہہ سکتے۔ ہر دن کا سورج یہ کہتا ہے آج کا ایک دن میں جو آیا ہوں پھر کبھی پلٹ کے نہیں آ سکتا، ہر آنے والا دن نیا ہوا کرتا ہے۔ نئی سورج کی نئی امنگیں، سورج کی نئی روشنیاں، چاند کی نئی روشنیاں، وہ نئی روشنیاں لے کے آتا ہے، اور ہر دن فرشتہ سورج نکلتے ہوئے اعلان کرتا ہے او انسانوں، او اللہ کے بندو، اچھے کام کر لو، یہ دن دوبارہ کبھی پلٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، جو کہاوت ہے یہی بات ہے۔ اسی لیے علماء نے عربی میں ایک کہاوت کہی ہے، الوقت اسمن من الذهب، وقت جو ٹائم ہے یہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ سونے کو خرید سکتے ہیں، مول سکتے ہیں، چاہے کتنا بھی قیمتی کیوں نہ ہو جائے، لیکن وقت کو کوئی خرید نہیں سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اور کوئی اگر یوں کہے کہ فلاں بچہ 15 سال کا ہو گیا ہے، اب اس کو 16 ہونے نہیں دینا ہے، فلاں بوڑھا آدمی 60 سال کا ہو گیا ہے، اس کو 60 پر 1 سال کا ہونے نہیں دینا ہے، کہ انسان کی بس کی بات نہیں۔ ایک چھینک روک نہیں سکتا، وہ عمر کو کیسے روک سکتا ہے؟ یہ انسان اتنا بے بس ہے، آنے والی چھینک کو روک کے دکھا دے، اس کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اپنی گزرنے والی عمر کو، بڑھنے والی عمر کو، گزرنے والے لمحات کو، گزرنے والے ٹائم کو روک کے دکھا دے، یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے یہ جو تقسیم کر رکھی ہے رات و دن، ہفتے اور مہینے اور سال، یہ مجھے اور آپ کو ایک عبادت کے لیے، اعمال کے لیے تقسیم کر رکھے ہیں۔
ایک سال گزرا ہے، احساس مجھے اور آپ کو ہو رہا ہے ہم نے بہت ساری غلطیاں کر رکھی ہیں، جو کام مجھے اور آپ کو اچھے کام کرنے چاہیے تھے بہت سارے ادھورے رہ گئے، سال پورا ہو گیا۔ اب اس موقع پہ نئے عزم کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ مجھے اور آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، یا اللہ آنے والے سال کو میرے لیے خیر کا، رحمت کا، عافیت کا، بیماریوں سے حفاظت کا، پریشانیوں سے عافیت کا مجھے بنا دے، تاکہ میں گزرے ہوئے جو کچھ گناہ ہو گئے ان سب کی میں تلافی کر سکوں، اور گزرے ہوئے سال میں جتنے مجھ سے غلطیاں ہو گئی ان سب کو معاف کرا کے اگلے سال کو میں اپنی زندگی کا سب سے اچھا سال بنا سکوں۔ یہ موقع ہے اس وقت کا کہ اس موقع پہ مجھے اور آپ کو آج اور کل تک اسی کام کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ میرے اور آپ کا یہ آنے والے سال کو پوری ہماری زندگی کا بہترین سال بنائیں گے، بہترین رات و دن بنائیں گے، اور ہر دن ہمارے لیے رحمتوں کو لے کے آنے والا بنے گا، اور ہر دن ہمارے لیے خیر و عافیت کا ذریعہ بنے گا۔ اگر ہم نے اللہ سے وہ چیز نہ مانگی اللہ بھی نہیں دیتے۔ اللہ اتنے غیور ہیں، جو مانگتا ہے اسی کو دیتے ہیں، جو نہیں مانگتا اللہ اس کو دیتے نہیں ہیں۔ مانگنے والے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، دنیا والے مانگنے والے سے بیزار ہوتے ہیں۔ جتنا مانگو گے اللہ کہیں گے ہاں ہاں بندے تجھے بات سمجھ میں آ گئی، مانگنا مجھ ہی سے ہے، دیتا میں ہی ہوں۔ اللہ اتنا دیتے ہیں کہ انسان بس بس ہو جاتا ہے۔ جب بندہ مانگتا نہیں ہے اللہ بھی کہتے ہیں میں خدا ہوں، جو مانگے گا اسی کو دوں گا، جو نہ مانگے اس کو میں دیتا نہیں ہے۔ یہ میری شان کریمی ہے، یہ میری شان فیاضی ہے۔ ضرورت کی چیزیں تو ضرور دوں گا میں۔ کسی انسان کو اللہ بھوکا نہیں رکھتے، پیاسا نہیں رکھتے۔ پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے مقدر کی روزی لکھ رکھی ہے، ہاں اور کچھ حاجتیں ہر انسان کی ہوتی ہیں، عمر کے بڑھتے بڑھتے ضروریات بڑھ جاتی ہیں، ان چیزوں کو اللہ سے بندہ مانگتا ہے۔ حدیث میں ہے چپل کی پٹی بھی اگر ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگا جائے۔ سوئی ہے دھاگا نہیں ہے، اللہ سے مانگا جائے۔ دھاگا ہے سوئی نہیں ہے، اوکے اللہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ وقت کے شہنشاہ تھے، بڑے بادشاہ تھے۔ جب ان کو سمجھ میں آئی بات کہ شہنشاہی میں خدا ملنے والا نہیں ہے، مجھے تو خدا کو پانا پڑے گا، لہذا ساری شہنشاہی اٹھا کے خاندان والوں کو دے دیا اور کہا کہ بادشاہ تم کو مقبول منظور ہو، لہذا مجھے یہ نہیں چاہیے۔ پرانا ٹاٹ کا لباس پہنے اور چلے گئے۔ سی رہے تھے، اچانک سوئی سمندر میں گری۔ اس کے بعد کہا کہ حکم دیا مچھلیوں کو میری وہ سوئی لاؤ۔ کئی مچھلیاں کئی قسم کی سوئیاں لے کر آئی، کوئی سننے کی، کوئی چاندی کی، کوئی الگ قسم کی، ہر قسم کی سوئی آ رہی ہے۔ حضرت نے کہا کہ نہیں مجھے وہی سوئی چاہیے جو میری تھی۔ لوگ جو سامنے کھڑے تھے کہا کہ حضرت عجیب بات ہے، کہا کہ بادشاہت اس کو کہتے ہیں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اس کا ہو گیا ساری مخلوق کو اللہ نے اس کے حوالے کر دیا۔ میرے بھائیو وہ اعمال مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں اور آپ انشاءاللہ ان اعمال میں لگیں گے، ہمارا یہ سال آتے اور جاتے رہیں گے، ان سالوں کے آنے اور جانے سے کوئی فرق ہم کو نہیں پڑے گا۔ ہم جب اللہ کے لو میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے رشتے سے میں اور آپ جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے ہم دور، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو اپنانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ سال آتے اور جاتے رہیں گے، ان سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہاں جو اگر ان عیسائیوں کے طور طریقے پہ کوئی مسلمان چلتا ہے، اچھی طرح یاد رکھیے یہ ان کا سال ہے، یہ ہمارا سال نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے اعتبار سے اس کو اپنی تاریخ گنواتے ہیں، اس کو عیسوی سال کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اعتبار سے یہ تقریباً 2023 ہونے والا ہے، یعنی 2023 کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر اتنے سال 2023 سال ہو گئے۔ وہ اپنے مذہب کا سال، اپنے مذہب کی خوشی کے اعتبار سے خوشی منا رہے ہیں، منانے دو، ہم کو کیا حق ہوتا ہے وہاں ٹانگ ڈالنے کی؟ یا ایسے ہو گیا جیسے ہر ہنڈی میں میری منڈی، جیسے اردو کی کہاوت ہے ہر چیز میں میری منڈی میں ٹھوس رہا ہوں۔ ارے بھائی اس کو چھوڑ دو، وہ اپنے مذہب کی خوشی منانے لگے۔ کوئی غیر مسلم ہے وہ اپنے مذہب کی خوشی وہ منا رہا ہے، کوئی یہودی وہ اپنے مذہب کی خوشی منا رہا ہے، سکھ اپنے مذہب کی خوشی منا رہا ہے۔ ہر مذہب کو اپنی عید پسند ہوتی ہے۔ ہم مسلمان عجیب ہیں، عجیب قوم ہیں، کسی کی عید میں ہم بھی جا رہے ہیں کہ ہم بھی تمہارے برابر کے شریک ہیں۔ حدیث کہتی ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے طریقے کو اختیار کرتا ہے اتنی دیر تک اللہ اس کو اسی میں شامل کر دیتے ہیں۔ کتنی سخت بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔
جتنی دیر وہ ان کے طور طریقے کو اپناتا ہے، مسلمانوں کی، میرے اور آپ کی نظر میں بے شک وہ عبداللہ عبد الرحمن ہے، وہ فاطمہ اور زینب ضرور ہے، لیکن اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میں اور آپ کو یہ مولانا نہیں کہہ رہے ہیں، یہ حدیث رسول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے طریقے کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اسی میں شمار کر دیتے ہیں۔ اتنی دیر تک کے لیے وہ کرسچینس اللہ کے ہاں شمار کیا جاتا ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، خدا نخواستہ اس وقت اس کی موت آ گئی، ہم تو اپنے اعتبار سے اس کو کفن بھی دیں گے، مسجد میں نماز بھی پڑھائیں گے، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کریں گے، لیکن اللہ کے یہاں وہ مسلمانوں کے قبرستان سے نہیں اٹھایا جائے گا، وہ کرسچینس کے قبرستان سے اٹھایا جائے گا۔ یہ حدیث رسول کہتی ہے۔ اب اگر کسی کے اندر ہمت و جرت ہو، وہ اس رات میں جاگ کے عید منا کے دکھاتے ہے کسی مسلمان میں اتنی جرت؟ اللہ اکبر۔ جتنی بے حیائی کرنی ہے اس رات میں کی جاتی ہے، جتنی فحاشی کرنا ہے اس رات میں کیا جاتا ہے، جتنا شراب پینا ہے پیا جاتا ہے، جم کے لوگ اتنے گناہ کرتے ہیں، شیطان بھی شاید شرما جاتا ہے۔ اور اس کھیل میں کون شریک ہے؟ مسلمان شریک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی شریک ہے، ہماری وہ امت کی مائیں اور بیٹیاں جن کے سر پہ دوپٹہ نبی نے اڑایا ہے، وہ بچیاں، ایمان والوں کی بچیاں، ایمان والوں کی بہنیں اس بے حیائی میں شرکت کر رہی ہیں۔ چلو بازار میں نہ صحیح، بند کمرے میں فون میں بیٹھ کے اس میں چیٹنگ کی جا رہی ہے، اس میں مبارکبادی ایک دوسرے کو دی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، بازار میں ناچنا بھی برابر ہے، بند کمرے میں بیٹھ کے فون کے ذریعے سے کسی کو مبارکبادی دینا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی کرسچینس ہے، یہ بھی اتنی دیر کے لیے کرسچینس میں شامل ہو جائے گا۔ اتنی سخت وعید ہے ان معاملات میں۔ اسلام جہاں سختی بتاتا ہے وہ سخت ہے، جہاں نرمی بتاتا ہے وہ نرمی ضرور ہے۔ خدا جہاں رحمان ہے وہیں جبار بھی ہے، خدا جہاں رحم کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہیں خدا پکڑنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ خدا پکڑتا ہے، قیمتی چیز کو اللہ لے لیتا ہے، وہ ہے ایمان۔ اللہ بھوکا نہیں مارتا، پیاسا نہیں مارتا، اللہ خوب کھلاتے ہیں، کیک بھی کھلائیں گے، شراب بھی پلائیں گے اس دن میں، لیکن اللہ ایمان جیسی دولت کو چھین لیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے، جنت سے زیادہ قیمتی، عرش و کرسی سے زیادہ قیمتی، اور خدا کے خزانے میں اس سے قیمتی چیز اور کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ لہذا میں سب بھائیوں سے، بزرگوں سے گزارش ہی کروں گا، یہ رات آ رہی ہے، ان کے لیے آ رہی ہے، وہ ان کو کرنے دو، انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ ہم اگر وہ کر رہے ہیں، اسلام اب کہتا ہے اب میں برداشت نہیں کروں گا ان چیزوں کو، لہذا وعید اسلام سناتا ہے، یہی وعید ہے، جو اس طریقے کو اپناتا ہے اتنی دیر کے لیے وہ انہی میں شامل ہو جاتا ہے۔ لہذا امید ہے بڑے حضرات تو یہ کام نہیں کریں گے، ہمارا نوجوان طبقہ غلط دوستوں میں رہ کر ہو سکتا ہے کوئی نوجوان غلط دوستوں کی صحبت میں رہ کر یہ غلط کام کرنے لگے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو اس وقت ایمان سمجھانا، بیٹے یہ کام کرو گے تو ایمان چلا جائے گا، تم میرے بیٹے نہیں کہلاؤ گے اللہ کے پاس۔ اتنا تو حق مجھے اور آپ کو ملتا ہے، ایک باپ کو، گھر کے بڑے کو ملتا ہے، اتنا تو وہ کہہ سکے، اتنی دیر کے لیے صاف صاف کہہ دے، اگر تو یہ کرے گا تو میرا بیٹا شامل نہیں ہوگا، تجھ کو میں بیٹا نہیں کہہ سکوں گا۔ جب اللہ نہیں کہتا مجھے کیا حق ملتا ہے تجھ کو میں اپنا بیٹا کہوں، میرے خاندان کا فرد سمجھوں؟ تجھ کو تو اپنا مذہب بدل لینا چاہیے، بلکہ اللہ نے مذہب بدل کے رکھ دیا ہے تیرا۔ تو لہذا یہ گھر کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں اور بچیوں کی حفاظت کریں، ایسا کوئی لفظ استعمال بھی نہ ہو جو عیسائیوں کے طور طریقہ کو ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی اور امت کے ہر فرد کی اللہ پوری حفاظت فرماتے ہیں۔